آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی حساس ہے، اور وہ سیکٹیرین ڈیوائڈ، سیکٹیرین ایکسٹریمزم کے حوالے سے ہے، جو کہ گلگت بلتستان میں چل رہا ہے، اسکردو میں چل رہا ہے۔ واقعہ جو کچھ یوں ہے کہ اہل تشیع میں فقہ جعفریہ میں زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے پڑھی جاتی ہے، 1400 تاریخ سے یہ پڑھی جا رہی ہے، اور اس میں کچھ شخصیات کے نام لے کے ان کو ملامت کی جاتی ہے، جس میں یزید بھی ہے، مروان بھی ہیں، اور شمر بھی ہیں، اور ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی ہیں جو کہ صحابی رسول ہیں، اور جن کی اہل سنت میں بہت عزت قدر ہے، اور یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی کتابوں میں درج ہے، اور وہ اس کو پابند ہیں کہ وہ اس کو پڑھیں، اور وہ یہ کام چار دیواری میں کرتے ہیں، اور کیونکہ تاکہ دل آزاری نہ ہو اہل سنت بھائیوں کی۔ اچھا، یہ جب کسی نے ان کی آغا باقر الحسینی جو بہت بڑے عالم دین ہیں، ادھر ان کی ویڈیو بنا کے جب ڈالی سوشل میڈیا پہ، تو ایک حرام مچ گیا، اور پھر ادھر سے احتجاج شروع کیا۔ شاہراہ فرا کرم جو کہ واحد رستہ ہے اسکردو کے لوگوں کے پاس، وہ بلاک کر دیا گیا، اور 3 دن تک بلاک رہا۔ تو اس کے بدلے میں پھر بروز جمعہ انہوں نے قاضی نثار صاحب نے ایک تقریر کی سب کے سامنے پبلک ڈومین میں، جہاں جو ہے امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کی توہین کی پبلکلی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کا موازنہ اس سے کرنا بالکل ہی غیر مناسب رہے گا کہ ایک بات جو 4 دیواری کے اندر ہو رہی ہے تاکہ دل آزاری نہ ہو، جو کہ ریلیجس ٹیکسٹ کا حصہ ہے، جو کہ اس لیے پڑھی جا رہی ہے، اور یہ ایون آپ جو عاشورہ کا جو جلوس نکلتا ہے اس میں بھی پڑھی جاتی ہے، پبلک ڈومین میں پڑھی جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کے ریئیکشن میں جو ہے پبلک ڈومین میں توہین کی جا رہی ہے امام مہدی کی، جو کہ جن کو ہم بھی مانتے ہیں، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اور امام محمد حسن عسکری کی۔ تو یہ چیز بہت ہی سنگین ہے کہ آپ جو ہے ایک تو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ جو بیان کر رہے ہیں، جو وہ پڑھ رہے ہیں، وہ ان کی کتاب میں لکھا ہے، وہ اس کے پابند ہیں، وہ خود سے نہیں کر رہے، جبکہ جو آپ نے حرکت کی وہ آپ کی کتاب میں نہیں لکھا، وہ آپ اشتعال پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں۔ لائک وائز جب آپ شاہراہ قرآن کرم جو کہ واحد رستہ ہے کنیکٹ کرنے کے لیے، تو آپ وہ بلاک کریں گے، تو پھر وہ بھی باتیں ہوں گی کہ بھائی کارگل کا رستہ کھولا جائے، کیونکہ کارگل کی آبادی بھی شیعہ ہے 75%، اور یہ 71 سے پہلے تو ایک ساتھ ہی تھے، اور اب ان کو اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا پڑتا ہے اسکردو کے لوگوں کو، تو ان کو واہگہ بارڈر سے جانا پڑتا ہے، تو وائی ناٹ دیٹ وے؟ کیوں ادھر ایک ویزا آفس نہیں کھولا جاتا امیگریشن کا، اور ادھر سے ان کو رستہ دے دیا جائے؟ ظاہر سی بات ہے پھر ریئیکشن میں ایسی باتیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں تک میڈیا میں خبریں پھیلائی گئی، خاص طور پہ انڈین میڈیا کی طرف سے، کہ جو ہے الحاق کی باتیں ہو رہی ہیں، انڈیا سے الحاق کی باتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کی بغاوت کی بات ہو رہی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، میری باتیں ہوئی ہیں بہت سارے لوگوں سے ادھر، اور لوگوں کے تاثرات بھی جانے، اور جو چیزیں علم میں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ایکچولی ایک چیز کو جو کہ ان کی پرسنل چیز ہے، جو ان کا ریلیجس ٹیکسٹ ہے، جو کہ 1400 سال سے اس سے پریکٹس کیا جا رہا ہے، اس کو سوشل میڈیا پہ لیک کیا گیا، اشتعال پھیلایا گیا، اور اس کے بدلے میں ایک جو تقریر کی جاتی ہے پبلک ڈومین میں قاضی نثار صاحب کی طرف سے، وہ جو ہے وہ بہت ہی اشتعال انگیز ہے، اور اس میں جو ہے وہ ان مقدسات کی توہین کر رہے ہیں جو کہ ہمارے لیے بھی ریورڈ ہیں اہل سنت کے لیے، اور اس کے بعد پھر آپ رستہ بھی بند کر دیتے ہیں 3 دن تک، تو ظاہر سی بات ہے پھر یہ شیعہ جو مائنورٹی میں ہے پاکستان میں، وہ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس جو وہ ہے اس کی چنگاری جو ہے وہ آگ نہ بنا دے پورے پاکستان کو، پورے پاکستان میں ہی سیکٹیرین ڈیوائڈ اور لڑائی شروع نہ ہو جائے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں کہ ابھی نیٹو کا ایک اسلحہ جو ہے جو اچھا خاصا اسلحہ وہ غائب ہوا ہے، اور وہ کوئی بعید نہیں کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کے ہاتھ میں لگا ہے، چونکہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے کیلاش پہ بھی اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے انسرجنسیز کیا نام ہے ایک اور جگہ پہ بھی انہوں نے وہ کی ہے انسرجنسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت سنگین صورتحال کی پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ آگے جا کے اس ملک میں دوبارہ سے وہی تباہی جو 2012 13 14 میں ہو رہی تھی، دہشت گردی ہو رہی تھی، اور جس طرح بم دھماکے ہو رہے تھے، اور جس طریقے سے سیکٹیرین ڈیوائڈ تھا، اور جس طریقے سے سیکٹیرین پولرائزیشن تھی، وہ دوبارہ بڑھ جائے گی۔ تو خدا را ہوش کے ناخن نے ہمارے علماء اکابرین کو بیٹھنا چاہیے ساتھ مل کے، اور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ ایسی صورتحال نہ ہو، جو ان کا ریلیجس ٹیکسٹ ہے وہ اس کو فالو کرنے کے پابند ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ان کی جو کتاب میں لکھا ہے وہ اس کے ماننے کے پابند ہے، جو ہماری کتاب میں لکھا ہے ہم اس کو مانیں۔ آپ کی کتاب میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ امام مہدی کی توہین کریں، امام حسن عسکری کی توہین کریں،
جبکہ اگر ان کی کتاب میں کچھ ایسا ہے کہ جو انہوں نے جو واقعات ہیں اس کو وہ نریٹ کرتے ہیں اور جس کی صداقت شاید ہماری کچھ کتابیں بھی دیتی ہیں، تو اس میں کوئی آڑ نہیں ہونا چاہیے اس طریقے سے، کیونکہ اگر وہ آپ کے سامنے آپ کے منہ پہ آ کے اس طرح کی بات کریں تو پھر بھی یہ ایک بری حرکت ہے، لیکن ایک چار دیواری میں اگر اپنی ریچول ادا کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں روکنا چاہیے۔ امید ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں اس کو ٹھنڈے دل سے آپ سوچیں گے اور کسی بھی شیعہ سنی مسلک کی فکر سے بالاتر ہو کے سوچیں گے۔ میں خود ایک سنی گھرانے سے، ایک سنی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ادھر جسٹیفائڈ ہیں وہ اپنی ریلیجس پریکٹس کرنے کو، اپنی زیارت پڑھنے کو، اور آپ کو ان کے ان معاملات میں دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔